بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دو تین چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ آج میں بات کرنا چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعطیل کیا ہے، یعنی ڈیلے، رزق کے معاملات میں ڈیلے ہو گیا، شادی کے معاملات میں ڈیلے ہو گیا، اور سبحان اللہ بہت ساری آپ کی زندگی کے ایسے مراحل یا ایسی چیزیں جس میں آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ میرے کوئی بھی کام یا کوئی بھی معاملات ہیں وہ اس میں ڈیلے آ رہا ہے۔ تو ہر چیز کو ہم جو ہے نا وہ جادو یا حسد یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، الا کہ کوئی حقیقی طور پہ ایسا کوئی عمل ہوا ہو۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کو یاد کروا دوں کہ سبحان اللہ دیکھیں، تعطیل بعض دفعہ کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ یا میں صبح و شام کے اذکار نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، اذکار الصباح والمساء، یہ ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست کتاب مجھے آج ملی ہے یہاں سے مسجد نبوی سے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ میں اس کا ایک جو ہے نا وہ کھول کے پڑھ رہا تھا، اس کا جو پہلی جو حدیث ہے نا وہ اس میں اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں پاک کر دیں اور صاف کر دیں، اور تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دے، اور تمہارے لیے سونا جو ہے وہ خرچ کرنے سے، سونے کے اوراق خرچ کرنے سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے لیے تمہارے دشمن سے بچاؤ کے لیے زبردست چیز ہو، اور مارو، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہاری گردنوں پہ وار کرنے کی کوشش کریں اور تم ان کی گردنوں سے پکڑ لو، ان کو دبوچ لو، ان کی گردنوں پہ مارو۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ذکر اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بڑا معدوم ہو گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا ہے، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، یعنی فی نفسہ، وہ اپنے اندر اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی اس کو یاد رکھتا ہوں۔ اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے اور لوگوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں میں اس کو معروف کر دیتا ہے، لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی دشمنی ہو، بہت بڑی بڑی دشمنیاں ہوں، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے بغیر اسلحہ کے، تو یقیناً اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے اوپر میرا دشمن جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اس کو خوف نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میرا دشمن موجود ہے، لیکن وہ اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ اپنی تیاری کر کے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ کیسے نکلتا ہے؟ صبح اذکار کر کے نکلے گا، اپنے دشمن سے بچنے کے اذکار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تو ہر چیز کو ہم جادو حسد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اس میں بہت سارے اعمال یا بہت ساری چیزیں ایسی بھی موجود ہوتی ہیں، مثلا کہ میں نے اذکار نہیں کیے، میں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہی نہیں، آیت الکرسی اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں، اور اسی طرح میں نے حقوق کے اوپر جو ہے نا وہ بات نہیں کی، لوگوں کے حق جو ہے نا وہ تلف کیے، لوگوں کے حقوق کو مارا، میں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا، یا لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا یعنی اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی چیزیں میں نے ان کے ساتھ کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے ساتھ ناراض ہو گئے۔ سبحان اللہ، میں دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لباس بڑا گندہ حال میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یا رب یا رب یا رب، اللہ مجھے دے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو کچھ نہیں عطا کرتا، کیوں؟ کہ وہ ملبسہ حرام، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پیتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تو ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو ہماری زندگی میں کتنی جگہوں پہ کتنے ایسے مسائل یا کتنے ایسے معاملات سبحان اللہ موجود ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، لیکن وہ کام حلال نہیں ہوتا۔
وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے. تو وہ کب قابل قبول ہے انشاءاللہ؟ جب آپ کا اوڑھنا بچھونا حلال ہو. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں دعائیں کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. جب آپ سود کھانا چھوڑ دیں گے تو اللہ دعائیں قبول کر لے گا. لوگوں کے حق کھانا چھوڑ دیں گے اللہ دعائیں قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا. وہ اسی صورت میں جب ہم ان چیزوں کو ان معمولی سمجھے جانے والی چیزوں کو ہم بڑا سمجھنا شروع کر دیں گے. بظاہر جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، لیکن سبحان اللہ 20 منٹ نہیں لگتے. 20 منٹ اللہ کے لیے اپنے 20 منٹ صبح کے ٹائم اور 20 منٹ کے لیے 20 منٹ اپنے شام کے اللہ کے لیے وقف کر دیں. اس میں آپ کے بہت سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بتوفیق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.